بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. محترم حضرات، شروع میں نے جو حدیث بیان کی تھی اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ الی اللہ حاجہ، جس کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو، او الی احد من بنی آدم، یا جس کو انسانوں میں سے کسی سے ضرورت ہو، یعنی ایسی کوئی ضرورت ہمیں پیش آئے جو اللہ تبارک و تعالی براہ راست پوری کرتے ہیں، اس میں کسی مخلوق کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے بارش کا برسنا وغیرہ۔ اور بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالی بندوں کے واسطے سے، مخلوق کے واسطے سے پوری فرماتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا او الی احد من بنی آدم۔ تو ایسی کوئی ضرورت ہمیں پیش آ جائے، وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، یا کوئی پریشانی ہو جائے اور وہ پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، کہ اچھی طرح سے وضو کریں، یعنی وضو کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، ایک ایک سنت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کریں۔ وضو کے ایک ایک عضو کو دھونے کے وقت میں جو دعائیں احادیث میں، کتابوں میں منقول ہیں، ان کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر کسی خاص طریقے سے پڑھنے کی قید نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے شرائط اور قیودات بڑھا لیتے ہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ البتہ بعض بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتلایا ہے کہ صلاۃ الحاجہ میں فلاں سورت پڑھی جائے تو زیادہ نفع کی امید ہے، لہذا سنت سمجھے بغیر اگر ہم ان صورتوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیا کریں۔ لہٰذا ان کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان صورتوں کے علاوہ کوئی بھی سورت قرآن کی آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ نفع کی امید ہے۔ صلاۃ الحاجہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لیثنی علی اللہ تبارک و تعالی، بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ نے اب تک ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ جس دعا کے ساتھ درود شامل ہو جائے اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعائے حاجت پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حلم والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، سخی ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب کو طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، وعزائم مغفرتک، اور تجھ سے تیری پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں، والغنیمت من کل بر، ہر نیکی میں حصہ طلب کرتا ہوں، والسلامت من کل اسم، ہر گناہ سے حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، اے اللہ ہمارے کسی بھی گناہ کو
بخشے بغیر مت چھوڑ، معاف کیے بغیر مت چھوڑ، ولا ہمن الا فرجتا، ہمارے کسی بھی غم کو دور کیے بغیر مت چھوڑ، ولا حاجتن ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، کسی بھی حاجت اور ضرورت کو جس میں تیری رضامندی ہو اے اللہ پوری کیے بغیر مت چھوڑ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ہے دعائے حاجت۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر موقع ہو، وقت کے اندر گنجائش ہو تو تب تو اس طریقے سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعائے حاجت مانگنی چاہیے۔ اگر وقت نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، تو ایسے وقت میں صرف دعائے حاجت پڑھ لیں اور یہ سمجھیں کہ سب کچھ کرنے والی دھرنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی پریشانی یا آخرت کی پریشانی ہمیں لاحق ہو جائے تو ہم میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر صرف دنیاوی اسباب پر، وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مسلمان اسباب و وسائل کو اختیار کر کے بھی صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا اللہ پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔